ڈان نیوز نے ایک آرٹیکل چھاپا جو میری سمجھ سے بالکل باہر ہے, اور اس کا نام تھا دی نیکرو پالیٹکس آف ماریا بی. یہ ویسے بڑی انہوں نے نا, یہ ڈیفیمیشن ہے, میں بتاؤں آپ کو, یہ کہنا کہ وہ تشدد پہ اکسا رہی ہیں, یہ اونس ان کے اوپر ہے. شی ہیز ٹو پروو اٹ. ابھی دنیا چاند تک پہنچ گئی ہے, لوگ بڑے بڑے جو ہے نا سٹیز بنا رہے ہیں اور انڈر گراؤنڈ ٹنلز بنا رہے ہیں, اور کیا کچھ ہو رہا ہے. جب ان کو مرے بھی ملتی ہے اس میں. الحمدللہ لوگ گھاس نہیں کھاتے, لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ آپ لوگ کون سے ایجنڈاز پش کر رہے ہیں, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. اینڈ دس از دا ہائی ٹائم ناؤ کہ پیپل ریلی بیہائنڈ کامن سینس, ایکچوئل سائنس, اینڈ پیپل ریلی بیہائنڈ دا دین اینڈ جو ویلیوز, ایتھیکل مورل ویلیوز ہیں ان کے پیچھے. تو ہماری بہن ماریا بی جو فیشن ڈیزائنر ہیں, ان کے بارے میں عافیہ ایس ضیاء ہیں, انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے, اور لگتا ایسے ہے کہ جیسے تھسورس پکڑ کے آرٹیکل لکھا ہے. لکھتی ہیں یہ خاتون ان کے بارے میں کہ فار ماریا بی دا بیوروکریسی آف نیکرو پالیٹکس ریکوائرز ہر ٹو اناؤنس ہر آئیڈینٹی وایا ہر ٹویٹر ہینڈل ایز اڈلٹ ہیومن فیمیل بریکٹ میں ناٹ اے وومن. اس کے آگے لکھتی ہیں کہ انفارچونیٹلی پاکستان's minorities are unlikely to make similar gains because freelancing moral crusaders like Maria B have flipped to seek redemption via social media performances, and the state is fully invested in the piety populism project. تو یہ جتنی ہیوی باتیں ہو رہی ہیں میں انشاءاللہ اس کو ایکسپلین بھی کرتا ہوں. بالکل میں ڈی کوڈ کرتا ہوں. تھوڑی سی پہلے میں اس آرٹیکل کی کچھ اور چیزیں پڑھ لوں. کہتی ہیں کہ جی اچھا, میں نے اس کو نا جا کے, کیونکہ میں نے انسٹاگرام پہ دیکھا تھا, وہاں سے پھر میں ان کے آرٹیکل پہ چلا گیا. تو لکھتی ہیں کہ جی اوور ڈیکیڈز پاکستان's women's rights movements have slowly but surely gained more social and political acceptance, not necessarily delivery. Unfortunately, the same cannot be said for other marginalized and minority groups who are still struggling for formal recognition of their equal and dignified right to exist in the Islamic Republic. پھر وہ لکھتی ہیں جی احمدیز, ہزاراز, ٹرانس پرسنز / خواجہ سراز, religious and ethnic minorities, it is no coincidence that they are all confronted by the same set of opposition. ٹھیک ہے, کہہ رہی ہیں ان ساروں کو اپوزیشن کرنے والی ایک ہی گروپ ہے. کون لوگ ہیں؟ نیشنلسٹس, conservatives, the organized theocrats and the pious, the religious institutions of the Federal Shariat Court and the Council of Islamic Ideology, and the most opportunist emergent group of virtue signalers, pious, showbiz and fashion celebrities. صرف اسی بات پہ نا اس اخبار کو آگ لگا دینی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن ملتا ہے کن لوگوں سے؟ دا پائس. اگر پائس آپ کو اپوز کر رہے ہیں تو شرم سے ڈوب مرو آپ لوگ کہ یار آپ کو پائس لوگ اپوز کر رہے ہیں. اچھا, فیڈرل شریعت کورٹ آپ کو اپوز کر رہی ہے, کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی آپ کو اپوز کر رہا ہے, تو پاکستان میں تم کر کیا رہے ہو بھائی؟ کر کیا رہے ہو پاکستان میں؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ, اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اس میں یعنی اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بھی کچھ نہ کہے آپ کو, فیڈرل شریعت کورٹ بھی کچھ نہ کہے, اور اگر کہہ رہی ہے تو وہ غلط ہے, اور وہ غلط ہیں. تو یہ دیکھیں نا, مطلب میں کہتا ہوں اتنا یہ کوئی, میں حیران ہوں یار کہ دس از, یعنی ڈان نیوز پہلے بھی کافی ڈاؤن جا رہا تھا, اس نے اپنے آپ کو مزید 2 لیول ڈاؤن کر دیا بائی پوسٹنگ سچ, جو نا مطلب سم تھنگ لائک دس. اچھا آگے ان کا پھر اس کا سب ہیڈنگ ہے اسی آرٹیکل کے اندر, دا لمٹس آف کانشینشیس آبجیکشنز. ماریا بیز assertions that all religions forbid or debunk the concept of ambiguous sexuality or gender identity is a fallacy, to say the least, as evidenced by Dr. Ali Poor. اب پھر وہ ڈاکٹر علی پور کو لے آئیں بیچ میں. ریسرچ اسلامک ٹریڈیشن ہیز اے ڈسٹنکٹ لیگل لیگیسی ریگارڈنگ ٹرانس, انٹرسیکس وغیرہ وغیرہ. اچھا, اس کے بارے میں یہ پھر اپنی کوئی فکر وہاں پہ جھاڑ نہیں ہے. اور پھر آگے کہہ رہی ہے, دا موسٹ انٹرسٹنگ کارپس آف ورک آن مسلم سیکشوالٹیز از ٹو بی فاؤنڈ بائی ایرانین اسکالرس who note that آیت اللہ روح اللہ خمینی's religious فتویٰ. یہ مڑ تھوڑ کے نا اسی فتوے پہ آ کے پہنچتے ہیں جو ان کا بگن اور اینڈ آل ہے, اور یہ وہ فتویٰ ہے جو فیڈرل شریعت کورٹ میں پریزنٹ ہوا تھا اور ریجیکٹ ہو گیا تھا. کس بیس پہ؟ کہ وہ ڈاکیومنٹ ہی صحیح نہیں تھا. آپ بات کرتے ہو جی جرنلزم کی انٹیگریٹی ہونی چاہیے نا, انٹیگریٹی ہونی چاہیے. آپ کی ریسرچ اتنی پور ہے کہ پوری مسلم امت کے اوپینینز کو ایک جگہ پہ رکھا ہوا ہے, اور جہاں سے کوئی ایک فتویٰ جو کہ یعنی ویریفائڈ بھی نہیں ہے, اور کسی رینڈم بندے کو پکڑ کے آپ اٹھا کے ایز این اتھارٹی شو کر رہے ہو. بھائی سارے علماء مر گئے کیا؟ آپ کے پاس کوئی ہے ہی نہیں اتھارٹی بات کرنے کی, اور آپ اس پہ لگے ہوئے. آئی ووڈ لائک ٹو ریڈ دا کامنٹ سیکشن آف دس پوسٹ, جہاں پہ ڈان نے یہ پوسٹ کیا انسٹاگرام پہ. ذرا لوگوں کے کامنٹ چیک کریں ذرا. پہلا کامنٹ ہے زیب کی طرف سے کہ ماریا بیز اسٹینڈ از ایکوریٹ, اٹ فالوز آر ریلیجیس بلیفس اینڈ آر کانسٹیٹیوشن, سو اسٹاپ
mincing words and distorting facts. Dawn, stop this nonsense. दूसरा कमेंट है जी मिसबा बनूरी का, और वो कह रही हैं कि जी this has to be the most ridiculous piece Dawn has ever published. I'm surprised at how such insane propaganda even makes it to the publication. Nisho 99 कह रही हैं put the dictionary aside. Maria B has a simple stance that speaks for the minorities, which is the intersex community. So literally मेरे पास ये it goes on and on कितने comments हैं. So अच्छी बात इसमें से जो टेक होम लेसन है वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग घास नहीं खाते, लोगों को पता लग गया है कि आप लोग कौन से एजेंडास पुश कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं. एंड दिस इज द हाई टाइम नाउ कि पीपल रैली बिहाइंड कॉमन सेंस, पीपल रैली बिहाइंड एक्चुअल साइंस, एंड पीपल रैली बिहाइंड द दीन एंड जो वैल्यूज, एथिकल मॉरल वैल्यूज है उनके पीछे. क्योंकि ये लोग जो है ना, दीज पीपल हैव लिटरली लॉस्ट द प्लॉट. ये बिल्कुल इनको कुछ पता नहीं है इनके मुंह से क्या निकल रहा है, क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये अपने एजेंडाज और अपने मास्टर्स को राजी कर रहे हैं. मुझे आप ये बताओ, ये कोई खबर है? ये तो रैंट है. दिस इज जस्ट अ रैंट, इट्स नॉट न्यूज बाय एनी स्ट्रेच ऑफ द इमेजिनेशन. एक किसी का कोई पर्सनल मसला चल रहा है उसके साथ, वो आके आप अपनी रैंट लिखना शुरू कर दें, थेसॉरस पकड़ के जो वर्ड आपको नजर आ रहा है उसका आप वहां पे रिप्लेसमेंट डालना शुरू कर दें, और जॉन उसके बिस्मिल्लाह और उसको जाके छाप दे. व्हाट क्रेजीनेस इज दिस, समझ से बाहर है. एक और खातून है जो कि इंशाल्लाह हम उनके बारे में बात करेंगे, जिन्होंने रिसेंटली मारिया बी को ही टारगेट किया. ये मत कहिएगा कि इनका नाम भी ज़िया आता है इसमें. नहीं, उनका नाम अल्लाह माफ करे नहीं था ऐसा. उनका नाम है जी उज़मा याकूब, और इनका मैं उनका वीडियो चला देता हूँ. मारिया बी जो है वो क्लियरली एक रॉन्ग नंबर है, उनको कैंसिल करना चाहिए. उसकी वजह यह है कि वो ऑलरेडी एक पिसा हुआ तबका, जिसको हम ट्रांसजेंडर के तौर पे जानते हैं, ख्वाजा सरा अफराद के तौर पे जानते हैं, मुतजन्नस अफराद के तौर पे जानते हैं, उनके ऊपर ना सिर्फ लोगों को तशद्दुद के लिए उकसा रही है बल्कि उनकी जान माल इज्जत को खतरे में डाल रही हैं. क्या सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर? अच्छा, ये वैसे बड़ी इन्होंने ना, ये डेफर्मेशन है, मैं बताऊं आपको. ये कहना कि वो तशद्दुद पे उकसा रही हैं, ये ऑनस इनके ऊपर है. शी हैज टू प्रूव इट कि कब उकसाया. और ये मैं बताऊं, ये ना लिबरल्स असल में, मैं आपको बताऊं, आप अगर आपने केसेस करने ही है ना तो फिर इन चीजों पे भी करें. उसकी वजह मैं बताता हूं क्या. देखें, किसी को ये बड़ा इजी होता है ये जुमला अपने मुंह से निकाल देना कि जी फलां बंदा जो है ना तशद्दुद पे उकसा रहा है, या यू आर इंसाइटिंग टुवर्ड्स वायलेंस. कौन सा ऐसा जुमला है जिसने इंसाइट किया है? और फिर आप देखें कि जो आपकी ख्वाजा सरा कम्युनिटी है उसके अपने अंदर जो लोग हैं वो खुद कह रहे हैं, इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जो भी अगर फॉर एग्जांपल ट्रांसजेंडर के ऊपर उनको मारा जाता है या उनके ऊपर तशद्दुद होता है या उनको कत्ल कर दिया जाता है, तो वो कोई सेनेटर मुश्ताक की तकरीर सुन के या मारिया बी का कोई वीडियो देख के या हमारा कोई पॉडकास्ट देख के नहीं मारने गया होता. वो उनके अपने कोई आशिक होते हैं जो कि यू नो वो होता है ना, आउट ऑफ जेलसी और आउट ऑफ सम अदर रीजन, या गुरुज की दुश्मनी आपस में, या गुरुज के आपस में. अभी रिसेंटली एक वीडियो आया था, बहुत ही हॉरिबल वीडियो था, जिसमें बेचारे वो ख्वाजा सरा को बहुत मारा हुआ था. वो खुद एडमिट कर रहे हैं इस बात को कि ये इनकी आपस में किसी गुरु कल्चर, ये जो माफिया है, ये वो लोग हैं जो उनके ऊपर तशद्दुद करते हैं. तो अगर आपने आवाज उठानी है तो उन पर आवाज उठाएं कि भाई इनको बचाना चाहिए, इनको सेव करना चाहिए. लेकिन यहाँ पे देखें, ये कहते हैं कि जी आप लोग जो कंटेंट मतलब क्रिएट करते हैं इसकी वजह से वायलेंस होता है. नहीं, मुझे तो कोई क्लिप ऐसा याद नहीं जहां मारिया बी ने कोई ऐसी बात नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता. हो ही नहीं सकता है. मारिया बी का ये स्टैंड ही नहीं है. ये जरा आगे भी सुन लें, आगे क्या कह रही है ये जरा. कोई फर्द आप जैसा नहीं दिखता तो क्या उसके इंसानी हकूक सस्पेंड हो जाते हैं? इंसानी हकूक किसी भी सूरत में किसी फर्द के सस्पेंड नहीं होते. यहाँ तक कि जो बहुत ज्यादा संजीदा जुराइम में मुब्तला लोग होते हैं, मुलव्वस लोग होते हैं, उनके भी इंसानी हकूक एक्टिव होते हैं. हाँ, इन लोगों को ना हमेशा संजीदा जराइम वालों के हकूक याद आते हैं. यानी वैसे औरतों के हकूक पे बात नहीं, लेकिन जो वाकई में औरतें बेचारी जिनको हकूक चाहिए, उनको नहीं, संजीदा जराइम वालों के भी हकूक होते हैं. क्योंकि हम लोग जब कहते हैं ना कि गर्दन उड़ाओ रेपिस्ट की, हम कहते हैं उसको टांगो फलाने को, जिसने वो जो है ना ज़ैनब वाला वाकया हो गया, या किसी बच्चे के साथ ज्यादती होगी, चाहे वो कोई कारी हो या वो कोई स्कूल टीचर हो, जो भी हो, जिसने भी बच्चों के साथ ज्यादती की है उनको कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए और चौक में होनी चाहिए. उस पर कहते नहीं, वो भी तो इंसानी हकूक के, यानी अजीब बात है यार. व्हाट काइंड ऑफ राइट्स. तो देखें जी आगे इनकी बातें एक्टिव होते हैं. तो बीबी, आप माशरे के अंदर क्या गंद फैला रही हैं? आप क्यों पीछे पड़ गई हैं ट्रांसजेंडर अफराद के? आपकी तो अपनी नॉलेज बड़ी कमजोर है इसके ऊपर. आपको तो ये पता नहीं है कि राह चलता बंदा जो है वो पहले कह दे कि मैं ट्रांसजेंडर हूं तो आप उसके खिलाफ हो जाती हैं, फिर वो कह दे कि मैं इंटरसेक्स हूं तो आप उसको सपोर्ट करना शुरू कर देती हैं. ये तो आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट के बारे में. और आपको ये ऑब्सेशन क्यों है? वाई? मतलब क्यों लोगों के शलवारों में घुसना चाहती हैं आप? क्यों देखना चाहती? ये देखें, उनकी लैंग्वेज चेक करें, उनकी बातें चेक करें. मतलब इससे
کیا آپ کی ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ جی یہ کوئی ڈسکشن ہے, کوئی ڈائلاگ ہے؟ یعنی ایک تو یہ جب بات کرتی ہیں خود یہ جو ہے نا, بلکہ میں ان کا تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتے چلوں, FDI کے نام سے فورم فار ڈگنیٹی انیشیٹو کی یہ فاؤنڈنگ ممبر ہیں. اور اگر آپ تھوڑا سا بھی ریسرچ کریں, جو کہ ہم اپنے پچھلے کئی پوڈ کاسٹ میں پوسٹ مارٹم کر چکے ہیں, سائلنٹ نو مور کی رپورٹ کا جو US ایڈ فنڈڈ رپورٹ تھی, اس رپورٹ کے اندر جو ایکنالجمنٹس کا سیکشن ہے اس میں ان کا نام دیا ہوا ہے, ان کا نام دیا ہوا ہے, اور ساتھ قاسم اقبال کا نام بھی دیا ہوا ہے ایز اے مینٹور فار دیٹ. اور یہ وہ خاتون ہے جو کہ ماریا بی کے سٹور کے باہر جا کے انہوں نے لوگوں کو کہا, اکسایا کہ جی آپ جا کے جو ہے نا اس کو بوائے کاٹ کریں, فلاں کریں. کی وجہ سے تو میں بالکل بائیکاٹ کرتی ہوں, اور میں تمام لوگوں سے جو ماریا بی کے کسٹمرز ہیں میں کہنا چاہتی ہوں کہ ماریا بی کا بائیکاٹ کریں. جو انسانوں میں فرق ڈالتا ہے, خاص طور پر خواجہ سرا افراد کے اندر فرق ڈالتا ہے, اور اس فرق اور اس پوری کیمپین کے اگینسٹ ان کی جان کو خطرہ ہے, ان کی مال کو خطرہ ہے, ان کی عزت کو خطرہ ہے, تو ایسے شخص, ایسے افراد, ایسے گروپ, ایسے برانڈز کا بالکل بائیکاٹ ہونا چاہیے. اینڈ آئی ریکویسٹ یو آل ٹو بائیکاٹ ماریا بی. خود یہ سب سے آگے فور فرنٹ کے اوپر ہے, وہ میرا جسم میری مرضی اور اس قسم کے سلوگنز, عورت مارچ کے اندر وہ جو واحیات قسم کی جو نعرے بازی ہوئی تھی وہ, اور اس کے علاوہ یہ کہ ان کی ایک پکچر بھی میں چاہوں گا دکھائیں جس میں انہوں نے ایک سائن بورڈ پکڑا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ جی ٹو ہیل ود, یعنی کہتے ہوئے بھی انسان سوچتا ہے ٹو ہیل ود دی اسلامک ریپبلک آف پاکستانی ریپستان. دیٹس واٹ ہی سیڈ. تو مجھے بتائیں, ایسا شخص جو کہ پاکستان کے آئین کے خلاف پاکستان کو گالیاں نکالنے والا اور اتنے واحیات قسم کے نعرے لگانے پڑتا, اسلام کو رگڑنے والا, اور ایک اور ان کا ویڈیو ہے جہاں پہ یہ دوپٹے جلا رہی ہیں اور وہ جو ہے نا کہ یہ جی ہمارے گلے میں پھندے ہیں اور فلانا ہے. تو اس قسم کے بندے کو آپ سیریس کیسے لیں گے؟ اور ان کی, اور دیکھیں ماریا بی کا کیا جرم ہوا ہے, ماریا بی سے کیا گناہ ہوا ہے. گناہ ان سے یہ ہوا ہے کہ جس طرح بھی دانیال بھائی نے کہا نا کہ انہوں نے بینگ somebody from the fashion industry, جو کہ وہ نا بیسکلی ان کے ریڈار میں نہیں تھی, ان کے ریڈار میں تھا اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل, فیڈرل شریعت کورٹ, دا پائس, دا رائچس, دا علماء, وہ یہ ان پہ فوکس ہوا تھا. تو ان کو نا وہ کھبی پڑی آ کے, اور وہ جب پڑی ہے نا ان کو سمجھ نہیں ہے یہ آئی کہاں سے. اور دیکھیں ماریا بی, یو نو کریڈٹ ویئر کریڈٹ از ڈیو, انہوں نے اپنا بزنس, اپنا کام, سب کچھ رسک پہ لگا کے ایک سوشل کاز کے پیچھے آئی ہیں. وہ isn't it ہمارے یہاں دیکھیں لوگ اپنی روزی روٹی کی فکر کرتے ہیں نا, لوگ اپنے مطلب کاروبار کی بزنس یا جو نا مطلب فکر کرتے ہیں. آپ جب ایسی بات کرتے ہو ایک ایسی انڈسٹری میں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے سارا ہی ایجنڈا ووک ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. لیکن اگر ایک شخص اپنے کانسیکوینسز کو نہ دیکھتے ہوئے صرف ایک جسٹ کاز کی طرف آتا ہے کہ بھئی یہ کاز از سم تھنگ ورتھ ڈیفینڈنگ, تو اس کو آپ ڈیمونائز کرنا چاہ رہے اس کو. اور آپ مطلب میں تو چاہوں گا کہ ان کے اوپر باقاعدہ طور پہ ہم وہ جو کلپس ہیں اور جو ان کی رپورٹس ہیں وہ دکھائیں, اور جن اداروں کے ساتھ یہ منسلک رہی ہیں, ایک تو فورم فار ڈگنیٹی انیشیٹو نمبر 1, نمبر 2 US ایڈ کے ساتھ جو سائلنٹ نو مور کی رپورٹ جو اوپنلی ٹرانسجینڈرزم کو پروموٹ کرتی رہی ہے, عورت مارچ کی بہت بڑی آرگنائزیشن, عورت مارچ کے اندر LGBT رائٹس کے لیے, یعنی جتنا کچھ وہ جو چیزیں ہمارے آئین کے بھی خلاف ہیں, جو اسلام کے بھی خلاف ہیں, سب سے آگے ہیں یہ. And she is going to now preach and teach Maria B کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے.